जेलों में जाने से गड़ियाँ पहनाने से कुछ नहीं होगा। جی بات کر لینا دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. جو چور چکے ڈاکو. سواتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ رہا ہوئے اور ساتھ ہی آپ کی دوبارہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور اتنی دیر سے جو ہے وہ آپ کا کیس ابھی تک پینڈنگ جا رہی تھی سماعت، ٹھیک ہے، تو کتنے روز کا آپ کو دوبارہ ریمانڈ ملا ہے؟ ابھی سنا تو یہ ہے کہ 2 دن کا. کوئی پرواہ نہیں ہے سر. اگر میرا لیڈر عمران خان جو ہے جیل میں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شہادت میری قبول کرے اس میں. ان کی وائف کا دیکھیں بشرا بی بی کو. تو یہ سارا نظام جو ہے اس طرف چل رہا ہے، لیکن پاکستان کو ہم نے کیسے بچانا ہے؟ کیا جو لوگ قومی مجرم ہیں، شہباز شریف، نواز شریف اور زرداری، ان کے ذریعے سے ہمارا ملک بچے گا؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اس وقت صرف ملک کی فکر کرنی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے دلوں کے اوپر جو ہے حکومت کرتا ہے اور صرف پاکستان کے لیے کھڑا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیارات ختم ہوگی، یہ ظلم ٹوٹے گا اور پاکستان اپنے پاؤں پہ پھر جو ہے دوبارہ عمران خان کی قیادت میں خدا کا بدل سے بلا. اس لیے یہ کوئی قربانی نہیں ہے. قسمیہ میں حلفیاً کہتا ہوں، اے اللہ مجھے میری شہادت قبول کر ملک کی آزادی کے لیے. اس لیے کہ یہ پاکستان ہماری شناخت ہے. اس شناخت کو ختم کر دیا گیا ہے. آج پاکستانی چہرہ جو ہے جب باہر جاتا ہے تو انسان حیران رہتا ہے کہ کیا پاکستان نام کی کوئی چیز ہے. تو سواتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو لچک عاشقوار منظوری ہوئی ہے، بل لائے گئے ہیں، اپوزیشن نے شور شرابہ تو کیا، لیکن پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ شور شرابے کے باوجود بھی بل پاس ہوتے رہے ہیں. کیا کہیں گے اس والے؟ بیٹا انہوں نے ابھی تک ہماری جو ریزرو سیٹس ہمیں نہیں دی، ویمن کی بھی مائنورٹی کی، وہ اگر سیٹیں ہماری مل جاتی یہ بل پاس نہیں کر سکتے تھے. سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے، نہ سکندر سلطان راجہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. اور معذرت کے ساتھ، دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، اسپیکر صاحب کی میں بہت عزت کرتی تھی، خاص کر جب ہمارے ایم این ایز اٹھائے گئے، جتنی جلدی انہوں نے پروڈکشن آرڈرز ان کی ایشو کیے. پتہ نہیں کون سا پریشر ہے اسپیکر صاحب پہ کہ اس طرح بل بغیر دکھائے. اگر یہ اتنے ہی وطن دوست تھے، اتنا سپریم کورٹ نے پاکستان پہ احسان کرنا ہے، اتنا آپ کو نہیں پتہ سپریم کورٹ کی تنخواہیں آپ کی جیب سے جائیں گی، ہائی کورٹ کی تنخواہیں آپ کی جیبوں سے جائیں گے. یہ جو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ان کی تنخواہیں کون دیتا ہے؟ عوام دیتی ہے نا. آپ عوام کو تو بل دکھاتے چلو پی ٹی آئی تو آپ کی دشمن ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ یہ لوگ وطن کے لیے لیجسلیشن نہیں کرتے. یہ مریم چور، بلاول چور، زرداری چور، نواز شریف چور ان کے لیے کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کایا کب پلٹے گی، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ لوگ اس کو سسٹین کر، جس ڈیسپریشن سے، جس بے شرمی سے یہ لوگ کر رہے ہیں. انیکا مہدی ہماری ایم این اے ہے حافظ آباد سے، اس پہ پچھلے کچھ دنوں سے دماغی تشدد ہو رہا ہے کہ پارٹی چھوڑو یا اسمبلی چھوڑو ورنہ تمہارے بھائی اور باپ سب کو مار دیں گے. بجلی بند کی ہوئی ان کے گاؤں میں حافظ آباد میں. یہ اتنے بچے اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ اس سے زیادہ یہ اور کیا کریں گے. انہوں نے تو ہر چیز آزما لی ہے. ہم چٹان کی طرح کھڑے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں، ڈنڈے بھی کھاتے ہیں. یہ ہمارا بچہ ابھی میں بتا رہی تھی آپ کو، اسد چکزئی، اس نے 40 دن گزارے جیل میں، 30 days. ہر قسم کی ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، اس کی داستانیں. پھر بھی ہنستا ہوا جیل سے نکلا. اسی طرح علیمہ پر جیل سے نکلی ہنستی ہوئی. ہمارا اسپرٹ کوئی نہیں خراب کر سکتا. میڈم یہ بتائیں کہ حکومتی اراکین کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے میں آپ لوگوں نے کوئی دیر نہیں لگائی. آج اگر اسمبلی سے اگر کوئی موجودہ سرفسن چیف کو ایکسٹینشن مل رہی ہے یا کوئی توسیع مل رہی ہے مدت ملازمت میں، تو اس میں آپ لوگوں کو کیا مطلب مسئلہ کیا ہے اس چیز سے؟ بچے 2-3 باتیں. نمبر 1، ہمیں تو یہ لوگ سلیکٹڈ بولتے تھے نا، یہ تو پیغمبر تھے ڈیموکریسی کے، تو پھر وہ بات بدل گئی، ڈیموکریسی نہیں ہے. دوسری بات، جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن آئی تھی وہ یونانیمسلی ہاؤس سے پاس ہوئی تھی. یہی پیپل پارٹی کے چور، نون لیگ کے چور بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیوں گھوم گئے تھے؟ ایک بندہ فلور پہ نہیں بولا. ان کی ہوئٹی ٹوائٹی انگلش ایکسنٹ والے نہیں، یہ ایک بندہ جو اس دن بولا، نہ بلاول بولا، نہ اس کا باپ بولا، نہ یہ شہباز شریف بولا. کدھر تھے آپ؟ گونگے ہو گئے تھے. اپوز کرتے باجوہ کو. ہم نے تو آپ کو نہیں روکا تھا، ہم تو سلیکٹڈ تھے نا. اچھا تیسری بات، اس وقت کی توسیع کریں، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں، ہمیں کیا ذاتیات ہوگی کسی سے، لیکن یہ تو سٹنگ چیف پہ اپلائی نہیں ہو سکتا، تو نیکسٹ والے پہ ہو سکتا ہے. اچھا اگر انہوں نے ریٹروسپیکٹیو بل پاس کیا ہے تو پھر یہ ہمیں بتا دے کہ ان کی نیت کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں وطن کے ساتھ. ہمیں یہ سمجھا دیں. ہم نے تو اور کچھ نہیں، ہم کیا کر سکتے اس کے علاوہ؟ وی کین جسٹ پروٹیسٹ، احتجاج کر سکتے ہیں. تشدد تو یہ کرتے ہیں، ظلم تو یہ کرتے ہیں، لوگوں کو تو یہ راتوں کو اٹھواتے ہیں. اپنے صوبے کے علاوہ اسلام آباد میں فیصلہ کن مارچ کب ہوگا؟ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف نکلیں اور ڈو اینڈ ڈائی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ نکلیں اور عوام بھی نکلے. تو اپنے صوبے کے علاوہ آپ لوگ ادھر کب آئیں گے؟ اسلام آباد فیصلہ کن مارکہ کب ہوگا؟ جتنا مجھے پتہ ہے جی انشاءاللہ کل خان صاحب کی بہنیں ان سے ملیں گی
اور جب وہ ملیں گی تو پھر ہمیں ان سے فائنل انسٹرکشنز ملیں، کیونکہ پارٹی میں بھی 2-3 آراء ہیں کہ یہ جلسہ ہونا چاہیے، یہ دھرنا ہونا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے، جو ثوابی کا ہم نے پلان کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ جب کچھ لوگ کل ملنے جائیں گے جیل، تھوڑی سی ہمیں بھی کلیئرٹی ہو جائے گی. مروت صاحب کہتے ہیں کہ احتجاج کی ذمہ داری گنڈا پور صاحب بیک پہ جیسے میں ماضی میں سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح اگر کرتے ہیں اور مجھے دے دی جائے تو میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہوں، جو کہ جب لیڈرشپ ساری سوئی ہوئی تھی اور انڈر گراؤنڈ تو مشکل ٹائم میں نے کر کے بھی دکھایا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر دے دیں تو میں اچھا عوام بھی نکال سکتا ہوں اور 3 لاکھ بندے بھی یہاں لا سکتا ہوں اور عمران خان سے کو رہا بھی کرا سکتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے خود آ جائے گی. دیکھیں آپ نے یہ بات سچ کی کہ شیر افضل صاحب نے پروف کر کے دکھایا کہ بھگوڑوں میں سے نہیں ہے، لنڈن امریکہ جانے والوں میں سے نہیں ہے، مار بھی کھائی، قتل بھی فیملی میں ہوئے، گھر توڑ دیے گئے، بچوں کو اٹھایا، کیا کچھ اس بندے کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن بات ہوتی ہے علی امین صاحب کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے. وہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، اس نے فوج سے بھی بنا کے رکھنی ہے، اس نے پولیس سے بھی بنا کے رکھنی ہے، اس نے فائنانس منسٹری سے بھی، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ تم احتجاج بھی لیڈ کرو، تم جلسہ بھی لیڈ کرو، تم صوبہ بھی لیڈ کرو. اٹ از ناٹ فیئر، غلطی ہماری ہے، ہم نے اس پہ بہت بوجھ ڈال دیا. چاہیے کہ یہ اب بائیفرکیشن ہو جائے. جتنے ہمارے منسٹر صاحبان ہیں، جتنے ہمارے عہدے دار ہیں، فار ایگزامپل عمر ایوب ہیں، انہوں نے خود کہا کہ میں نے نہیں کرنا مزید، اور سیکرٹری جنرل میں نہیں کر سکتا، میرے پاس 5 اور کمیٹیز جن کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، سب سے رزلٹ ہمیں چاہیے. ہاں تو پھر رزلٹ کے لیے ان کو دیکھتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے شیر افضل صاحب کی بات میں وزن ہے. شیر افضل صاحب ہو گئے ہمارے تگڑے تگڑے ایم این ایز، پنجاب سے، کے پی سے، بلوچستان سے، سندھ سے، سارے اے جے کے جے بھی اکٹھے نکلے انشاءاللہ. کیوں نہیں؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور ابھی وکلا نے بھی کہا کہ جو صحافی اڈیالہ کے اندر کور کرتے ہیں لیکن وہ ایز اٹ از چیز باہر نہیں آتی جو خان صاحب ان سے گفتگو کرتے ہیں. بہت سی چیزیں باہر آ کے تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ تبدیل کون کرواتا ہے اور کیوں کرواتا ہے؟ بیٹا میں تو خود خان صاحب سے مجھے نہیں ملنے دیا گیا پچھلے 16 ہفتوں سے. تو لاسٹ ویک آف اگست میں ان سے ملی تھی کہ مڈ ویک آف اگست تھا. تو آئی ہیو نو آئیڈیا کون کیا کہہ رہا ہے. میری میکسم رسائی ہوتی ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کو کوئی میسج دینا ہو تو دے دیتی کہ خان صاحب کو یہ کہہ دیجیے گا، یا اگر وہ کچھ کہہ رہے تو ہمیں بتا دیں. میکسیمم. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.